الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صدق الله العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بے حد نعمتیں، بے شمار نعمتیں مومنین پر بھی اور غیر مومنین پر بھی سب پر نازل فرمائی ہے، اور اس دنیا میں سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دنیا میں. آخرت میں تو خاص رحمت مومنین کے لیے رہے گی، اس کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے فرما بردار ہے، وہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ والے، حج والے، جو بھی ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو نہیں کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، کسی بات پہ عمل بھی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انہیں بھی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور لیکن آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. تو میں نے کل بتایا تھا کہ لوگوں کو دھوکہ لگا دو باتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ شرک میں پڑ گئے. کہ ایک تو معجزے سے، ایک ولیوں کی کرامتوں سے. معجزات سے، معجزہ یعنی اندھے کا معجزہ عجز سے ہے، یعنی عقل میں نہ آئے وہ کام، عقل نہیں مانتی اس چیز کو. دیکھو چاند دو ٹکڑے ہونا، عقل نہیں کہتی کیسے ہو جائے گا. ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے، زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرے چاند کو اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے، عقل مانے گی؟ نہیں مانتی. لہذا دھوکہ لگا معجزے سے کہ کیسے ہو گیا. عقل نہیں کہتی کہ چند منٹوں میں نہیں، چند سیکنڈوں میں کہیے. آپ ام ہانی کے میرے آقا علیہ الصلوۃ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آپ اپنی پھوپھی ام ہانی کے مکان میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے. آپ کے پاس جبریل امین آئے. میں معراج کا واقعہ پورا نہیں، صرف میں ایک مثال لے رہا ہوں کہ آپ مکان میں تشریف فرما ہے، جبریل امین آئے کہ چلنا ہے. چلے، ایک آسمان کا راز، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، عرش معلیٰ پاس، کرسی پاس. اس کے بعد کہتے ہیں جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں آپ جانے، آپ کا رب جانے کہاں جانا ہے. آپ نے چلے گئے، اللہ سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی. یوں کہتے ہیں برا واقعہ نہیں، واپس آئے. حالانکہ اس میں بیت المقدس میں نماز بھی پڑھائی تمام نبیوں سے، تمام سے نہیں، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر ہر نبی، کسی میں ابراہیم سے اور موسیٰ سے، اسی طرح 7 نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی. یہ تمام کا تمام وقفہ، یہ تمام کی تمام باتیں ہوئی اور بیت المقدس میں نمازیں بھی پڑھائی معراج میں. اور جب واپس آئے تو علماء نے لکھا کہ جو دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے نا، جس کو لگا کے وہ کنڈی اس وقت تک ہل رہی تھی. جب آپ وضو کر کے نکلے تھے نا گھر سے، تو نالی میں جو پانی بہ رہا تھا وہ پانی ویسے ہی بہ رہا تھا. اب عام عقل میں نہیں آتی بات کہ نمازیں بھی پڑھ لی، 7 آسمان پہ بھی چلے گئے، اللہ سے باتیں بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے. اور وقت کتنا کہ کہتے ہیں کہ بستر کی جو گرماہٹ تھی، وہ گرماہٹ بھی بالکل ابھی جو کی تو باقی تھی. عقل نہیں کہتی. تو دھوکہ لگا معجزے سے کہ عام بندہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ایک اور مثال لے لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، سورہ مریم میں ہے کیا، وہ پہلے ان کی ماں نے نظر مانی، اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ دے دے، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اللہ تعالیٰ نے بیٹی پیدا فرما دی. تو بیٹی ہوتے 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 حضرت زکریا کی کفالت میں آئی. وہ ان کے خالو ہوتے تھے. آ گئی جب تو ایک کمرے میں رہتی تھی، حجرے میں. اس حجرے میں دیکھا کہ بے موسم پھل حضرت
زکریا علیہ السلام نے جب دیکھے کہ بچی یہ پھل آئے کہاں سے، ابھی تو ان کا سیزن بھی نہیں ہے، ابھی تو بازار میں یہ بکتے بھی نہیں ہے، کہاں سے آ گئے یہ پھل؟ انا لکی ھذا، قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم پڑھیے، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، کہتی ہے یہ پھل جو آئے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ سنا نا یہ واقعہ، عیسائیوں نے سنا، میں ایک بات بتا رہا ہوں، عیسائیوں نے جب یہ واقعہ سنا اور یہ دیکھا کہ بچہ ان کے پاس بے موسمی پھل، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا، کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں حضرت مریم کو، جب یہ دیکھا تو کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہے، گویا الہ ہے، اور یوں کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تینوں مل کے ایک خدا ہے۔ کہاں پہنچے؟ دیکھو معجزہ دیکھا، بھٹک گئے۔ معجزہ حالانکہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہاتھ نبی کا یا ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ بزرگ کا ہوتا ہے، فاعل ذات، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ بے موسم پھل ہے، بے موسم پھل ہے، تو حضرت زکریا بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ امنگ بیٹھی کہ میری 120 سال کی عمر، بیوی بانج 99 سال کی عمر، 99 بیوی بانج، جب مریم کو بے موسم پھل اللہ تعالیٰ حجرے میں کھلا سکتے ہیں تو کیوں نہ میرا رب مجھے بھی اللہ رب العالمین اولاد نہیں دے سکتا؟ فوراً ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے، کہنے لگے کیا کہتے سورہ مریم، کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، نادا پکارا اپنے رب کو، اذ نادى ربہ اپنے رب کو پکارا، نداء خفیا قال رب انی وہن العظم، فرمایا حضرت زکریا کہتے ہیں کہ مولا میرا تو سر بھی سفید ہو چکا، سر پہ بڑھاپا پھوٹ چکا، مولا مجھے بھی اولاد نصیب فرما دے۔ 120 سال کی عمر میں، 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک بات اور عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا میں مولا میری کمزوریاں، سر پہ بڑھاپا پھوٹ چکا، بیوی بانج، اس کے باوجود میں کہتا ہوں مولا اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، جیسے مریم کو بے موسم پھل تو کھلاتا ہے ویسے ہی اولاد دینے کی طاقت اور قوت، اولاد پیدا کرنے کی طاقت اور قوت مجھ میں نہیں، اولاد تو بھی مجھے اولاد دینے والا ہے، تو ہی مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ آدمی جب دعا کرے اپنی ذلت، عاجزی، مسکنت ظاہر کرے، اللہ میں تو کمزور، اللہ میرا ایمان بھی اتنا طاقت والا نہیں، اللہ میرے ہاتھ بھی کمزور، میری عقل بھی کمزور، تو بہت بڑا ہے۔ ہم تو یہ دعا میں ایسے الفاظ نہیں کہتے، کیوں؟ ہماری عوام تو ساری آمین آمین آمین، ایسا آمین کا رٹا لگایا ہے، جہاں بے شک کہنا وہاں بھی آمین، جہاں آمین کہنا ہے بس آمین آمین کہا، جہاں اللہ کی صفات، اللہ تو خالق، اللہ تو مالک، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم، وہاں بے شک کہنا چاہیے۔ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بے شک آمین نہیں کہنا۔ تو یہ مسائل، یہ دعا کے آداب کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اللہ میں کچھ نہیں ہوں، بڑھاپا میرے سر پر پھوٹا پڑا ہے، کمزوریاں ہیں، بیوی بہن ہے، اولاد تو عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فوراً فرمایا کہ ہم ہیں تمہیں اولاد دینے والے، ہم عطا کرنے والے، اور فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ، کہ اے زکریا تم نے تو صرف بیٹا مانگا ہے، اپنے ظرف کے مطابق، اپنے برتن کے مطابق، کہ میرے برتن میں جتنا دودھ آئے گا اتنا ہی مانگا ہے، سن لو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے زکریا آپ نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنے شان رحیم
فرمایا جب یحییٰ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا. سبحان اللہ. یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کو دیں گے, حضرت زکریا کو خوشخبری. اور فرمایا جب یہ خوشخبری ملی تو 120 سال کی عمر میں آپ اندازہ کریں, 120 سال کی عمر میں اور 99 سال کی عمر میں بیوی کو یہ خوشخبری ملے کہ تمہیں اولاد ہونے والی ہے, اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا خوشی ہوگی اس کی؟ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا ایسا دیا جس کا نام عیسیٰ, اور فرمایا جس کو کسی باپ نے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. حضرت مریم کہتی ہے مولا میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, لوگ مجھے بدچلن کہیں گے, لوگ میرے اوپر تہمتیں لگائیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا جب تمہیں لوگ بدچلن کہیں, جب لوگ تمہارے اوپر الزام لگائیں, سن لو. فاشارت الیہ, فرمایا تم نے جواب نہیں دینا, اس بچے نے جواب دینا ہے جس کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اب آگے مزے کی بات اور مزہ حاصل کریے. فرمایا اس بچے سے کی طرف اشارہ کریے, اشارہ کیجیے ہی نہیں اس بچے کی طرف. چنانچہ قوم نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی, تیری تو شادی کوئی نہیں ہوئی, کہاں سے لائی؟ تو انہوں نے جو کہا تھا اللہ کی طرف سے جو حکم, انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. علماء نے لکھا کہ جب اشارہ کیا نا اس بچے کی طرف اور لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا, یہ بچہ کون ہے, کیسا ہے, فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے ننھے سے معصوم سے بچے گودی میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں قال انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. میں اس آیت مبارکہ سے کہنا یہ چاہتا ہوں جو نصارہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ میں سے ایک, تو وہ تو کہہ رہے ہیں انی عبداللہ, میں تو اللہ کا بندہ, میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. سمجھ میں نہیں آئی؟ قال انی عبداللہ, معجزہ دیکھا, الہ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں بندوں میں بانٹ دی, اس معجزہ دیکھ کر نہیں سمجھا کہ معجزہ اور ہے اور خدا اور ہے. معجزہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا جب چاہے ظاہر فرما دے, خدا کی قدرت میں ہے. اور معجزہ صرف نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے, کسی ولی غوث ابدال قطب کے ہاتھ پر نہیں ہوتا معجزہ. کرامت نبی کو چھوڑ کر کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. یہ تو ایک رخ. دوسرا رخ میں ولایت کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دیتے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ, سینکڑوں میل دور, یوں کہتے ہیں وہیں سے خطبے سے کھڑے ہو کے اللہ نے دکھایا, اور دکھانے کے بعد کہا یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھیے, ادھر سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا. سینکڑوں میل دور, کوئی فون نہیں, کوئی وائرلیس نہیں, کچھ نہیں. کیسے سنایا, کس نے سنایا؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب کوئی اس بات کو دیکھ کے کہنے لگے دیکھو حضرت عمر کو منبر پہ کھڑے ہو کے سینکڑوں میل دور یمن میں حضرت ساریہ جنگ میں ہے, یہیں سے اللہ سنا رہے ہیں, لہذا یہ صرف تو خدا کی ہو سکتی ہے, کسی اور کی نہیں, تو اس کی عقل کی کمی ہے. پھر ایک رخ تو یہ ہم نے یہ تو دکھایا کہ دیکھو وہاں تک آواز کیسے پہنچی. دوسرا رخ دیکھیے, حضرت عمر فجر کی نماز کے وقت امامت فرما رہے ہیں, صفوں میں صحابہ ہیں, اور صفوں میں وہ قاتل بھی ہے جس نے آپ کو حملہ کیا ہے, آپ کو زخمی کیا ہے. دیکھو سینکڑوں میل دور ساریہ کو اللہ نے دکھا دیا. فجر کی نماز میں حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں, صفیں درست کر رہے ہیں کہ صفیں سیدھی کرو, صفیں سیدھی کرو. قاتل بھی اسی صف میں ہے. اس قاتل کو حضرت عمر نے نہیں پہچانا. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب تک کسی کو کوئی بات نہ دکھا دے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا. سبحان اللہ. جیسے یہ واقعہ ہمارے سامنے, حضرت عمر کو وہاں دکھا دیا لیکن پیچھے صف میں قاتل کو نہیں دکھایا. یہ اللہ رب العالمین کے قبضے اور قدرت میں ہے کہ کرامات بھی
اور معجزات بھی، یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین نے اپنے قبضے میں رکھے۔ جب یہ تمام چیزیں ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ جو صفتیں اللہ کی وہی ولیوں میں، جیسے وہ سنتا ہے ایسے ہی یہ بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی بگڑی بنا دیتے ہیں، یہ بھی اولادیں دے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی کچھ دینے والا نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے عطا کرنے والی، سبحان اس کے اللہ۔ علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا بزرگوں کے پاس کوئی منع نہیں کرتا، زندہ بزرگ کے پاس جاؤ دعا کراؤ، حضرت ہمارے لیے دعا کرے، بچے نہیں ہیں ہمارے لیے دعا کرے، حضرت قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے لیے دعا کرے۔ لیکن جو دنیا سے جا چکی، قبر میں جا چکی، وہ خود محتاج ہو چکے، وہ کسی کی کیا مدد کو پہنچے گی۔ فرمایا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح گویا گھر آتی ہے، لوگوں کا خیال ہے بعض جگہ، یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ خیال ہے کہ گھروں میں روح آتی ہے، ہم نے خوب حدیثوں میں پڑھا، آپ بھی پڑھے، جب انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکلتے ہی فوراً اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، روح نکال کے لے کے پہلے آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، چلو کھولو دروازہ کھولو، نیک روح ہے تو دروازے کھلتے ہیں، اور کھلنے کے بعد کہتے ہیں مبارک مبارک مبارک، یہ کرتے کرتے ساتوں آسمان اللہ نے ایک مقام علیین رکھا۔ اگر نیک روح ہے اللہ تعالیٰ مقام علیین میں لگا دیتے ہیں، بری روح ہے گناہگار فاسق فاجر کافر مشرک ہے، دنیا سے گیا، پہلے آسمان پہ فرشتے لے کے جائیں گے تو فرشتوں کی پھٹکار لگے گی، دوسرے تیسرے چوتھے ایسی پھٹکار لگے گی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی روح کو سجین میں داخل کر دو، قید خانے میں۔ فرمایا کہ ایک آدمی کی روح جو نیک ہے وہ تو مقام علیین میں اللہ نے دی اس کو جگہ، ایک برا آدمی فاسق فاجر آدمی کافر مشرک آدمی اس کی روح کو اللہ نے جگہ دی سجین۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ اور جو قبر سے تعلق ہے اس روح کا ایک تعلق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جزائے سزا جو بھی اس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن روحیں وہاں ہیں، ایک تعلق اللہ اس کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ کیسا ہے ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری دنیا ہے، یہ دوسری دنیا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کا جو نیک بندہ مقام علیین میں پہنچ چکا ہے، اس کی روح مقام علیین میں پہنچ چکی ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ اللہ رب العالمین کی تمام طرح کی نعمتوں رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ بتاؤ یہ دنیا کیسی دنیا؟ یہ دنیا فسق و فجور والی دنیا، یہ دنیا ذلیل دنیا رذیل دنیا، یہ دنیا بالکل ساز و سامان والی دنیا۔ بتاؤ اتنے اچھے مقامات چھوڑ کے وہ دنیا میں واپس آئے، عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی۔ اور سجین والی دنیا، سجین میں جو روح ہے وہاں سے وہ کیسے آ سکتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ کوئی روح بھی باہر نہیں جا سکتی، تو کیسے کسی کے گھر میں روحیں آ جائیں گی؟ نہیں آ سکتی۔ یہ حدیثوں میں قرآن پاک کی آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ کسی کی روحیں واپس نہیں لوٹتی۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ایک جنم کے بعد پھر دوسرا جنم، اچھے کرم کیے تو اچھا، برے کرم کیے تو کتے کی شکل، ہاتھی کی شکل، اس کی شکل۔ یہ تو ہندوانہ رسومات ہیں، ہندوانہ عقیدے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لیں معجزے میں اور کرامت میں، یہ دونوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا فاعل اللہ ہوتا ہے، نبی اور ولی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اپنے اختیار سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ الہ کے معنی میں یہی معنی مراد ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو بگڑی بنانے والا ہو، مشکلوں کو کھولنے والا ہو، رہائیاں دینے والا ہو، بیٹا اور بیٹیاں دینے والا ہو، عزتیں دینے والا ہو۔ الہ وہ ہوتا ہے جس نے اجڑی ہوئے گولوں کو ہرا کر دیا، الہ وہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ گویا غائبانہ پکار صرف اللہ سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں، کیونکہ اللہ قریب ہے۔ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ تو دنیا سے پردہ فرما
اللہ رب العالمین ہم سب کو شرکیات سے بچائیں. وہ صفات خداوندی جو صرف اللہ رب العالمین کے قبضے و قدرت میں وہ مخلوق میں ماننا. یہ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ سورہ یونس میں ترجمہ کر کے بات ختم کرتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی علاوہ کی عبادتیں کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ وہ عبادتیں کرتے ہیں. یعبدون وہ عبادتیں کرتے ہیں. مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کی. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ نہ تو وہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. پھر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. اس لیے ہم نے ان مسائل کو سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر جمنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.